بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گوندل۔ اگلے 72 گھنٹے پاکستان کی سیاست میں انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ نواز شریف کو پرائم منسٹر عمران خان واپس لانا چاہتے ہیں اور شہباز شریف کے لیے نیب نے ہتھ کڑیاں تیار کر لی ہیں۔ ایک دفعہ پھر ملک کے اندر صدارتی نظام حکومت کے قیام کی ڈسکشن کا آغاز ہو چکا ہے۔ ان تمام تر پہلوؤں کا آج کی ویڈیو میں ہم جائزہ لیں گے۔ آپ نے نواز شریف صاحب کی ایک تصویر دیکھی ہوگی جس کے اندر وہ فیملی کی خواتین کے ساتھ جو ہے وہ کچھ نوش فرما رہے ہیں اور کسی ریسٹورنٹ کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہوا جو ہے لندن کی اس سے انجوائے کر رہے ہیں، اپنے آپ کو صحتیاب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کے پلیٹلیٹس جو ہے وہ گرے ہوئے تھے، ان کو بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم جس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، ہمدردی رکھتے ہوتے ہیں تو ہم میرٹ سے ہٹ جاتے ہوتے ہیں اور بعض اوقات تعصب جو ہے وہ ہمارے ذہنوں کے سامنے چھا جاتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ گفتگو بلا تعصب کی جائے۔ اب بتائیے، جو شخص بھی ہے ایز اے پاکستانی، آپ سوچئے کہ ایک 3 مرتبہ اس ملک کا وزیر اعظم رہنے والا شخص یہاں سے اس ملک سے اس کو نکالنے کا فیصلہ ہوا، اور فیصلہ جب کیا گیا تو دیکھا کہ عمران خان جو اس وقت کا وزیر اعظم ہے وہ یہ بات مان نہیں رہا، تو اس کو منانے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایسا طریقہ کار اڈاپٹ کیا جائے جس کی وجہ سے یہ قومی چور ڈاکو کو ایک جیل سے اٹھا کر بیرون ملک منتقل کیا جا سکے۔ زیر عوام بھی یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی، حکومت وقت بھی اس کے مخالف تھی۔ آخر کون وہ لوگ تھے جو اس کے پیچھے تھے، جو ہر حال میں نواز شریف اور زرداری کی جو سیاست ہے، ان کے خاندان کی سیاست ہے، اس کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں؟ یہ بیسیکلی وہ سوال ہے جو ہم میں سے ہر شخص کو اس کا جواب تلاش کرنا چاہیے۔ اب کیا ہوا، ایک ماحول بنایا گیا اور اس ماحول کے اندر میڈیا جو ہے اس کو بھی استعمال کیا گیا، ڈاکٹرز اور جو میڈیکل بورڈ ہے اس کو بھی استعمال کیا گیا، اور عدلیہ جو ہے اس کو بھی مینج کیا گیا، یا جو بھی آپ کہیں غلط بیانی کی گئی۔ اور پھر ایک وقت آیا جب اسی عدلیہ نے یہ پرائم منسٹر عمران خان سے سوال کیا کہ جناب بتائیے، اگر یہ شخص یہاں پر ان پلیٹلیٹس کی وجہ سے وفات پا گیا تو ذمہ داری آپ پر فکس ہوگی۔ یہ وہ اپنی نوعیت کا عدلیہ کی تاریخ میں پہلا سوال تھا جو عمران خان کے لیے کیا گیا۔ مقصد تھا قومی مجرم کو بیرون ملک منتقل کرنا، اور وہ جب جہاز کے اندر صاحب بیٹھے تو اسی دوران انہوں نے آگے فروٹ رکھے اور ایک تصویر کھنچوائی اور پوری پاکستانی قوم کے منہ پر جو ہے اور اس ملک کے ان اداروں کے منہ پر ایک تماچا رسید کیا کہ تم مجھے کیا سمجھتے ہو کہ میں معمولی آدمی ہوں؟ میں تو یہ اڑ کر جا رہا ہوں اور بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نواز شریف کی اور بیماریاں نہیں ہیں، ان کو ہارٹ کا بھی مسئلہ ہے، بلڈ پریشر کا بھی مسئلہ ہے، شوگر کا بھی مسئلہ ہے، اور یہ کئی لوگوں کے اس ملک کے اندر مسائل ہیں، اور یہ علاج کروانا ان کا کام ہے۔ پاکستان کے اندر وہ ہاسپٹلز بناتے، صحت کا نظام ٹھیک کرتے، یہاں پر غریب ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر رہا ہے، اور خود وہ ایک چھینک بھی آئے تو اس کے علاج کے لیے ان کا بھائی شہباز شریف بھی لندن جاتا ہے، اور ان کی ہر عید جو ہے وہ لندن میں ہوتی ہے۔ لیکن یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ دیکھیے، آج وہی نواز شریف کبھی ایک ریسٹورنٹ میں جاتا ہے، وہاں پکڑا جاتا ہے، اس کی بیماری نہیں ہوتی، کبھی دوسرے ریسٹورنٹ کے اندر پکڑا جاتا ہے، دیکھتے ہیں تصویر بنتی ہے اور بتاتا ہے کہ پاکستان کا ادارہ، پاکستان کا نظام انصاف، پاکستان کے تمام ادارے اور پورا جو نظام حکومت ریاست کا وہ کتنا کمزور ہے کہ جنہوں نے اربوں خربوں اس ملک کا کھایا ہے، غریبوں کا ٹیکس پیئر کا پیسہ وہ کھا گئے۔ یہاں پر لوگوں کو تعلیم نہیں ملی، صحت کی سہولیات چھین کر اپنے چہروں پر لالی سجا کر وہ منتقل ہو جاتے ہیں اور سزاؤں سے بچ جاتے ہیں، اور جب ان کو سزا ہو بھی جاتی ہے تو ان کو بی اور سی کلاس ملتی ہے اور وہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ پورا جو نظام انصاف کا ایک جو ہے وہ ملیا میٹ کرنے کا نظام ہے۔ اب یہ تصویر جاری ہوئی، پرائم منسٹر عمران خان نے جو ہے وہ اپنے لوگوں کو کہا جو نواز شریف کی ایکٹیویٹیز ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ کیا تماشا ہے کہ میں جو ووٹ لے کر آیا ہوں، احتساب اور انصاف میرے منشور کا بنیادی حصہ تھا، اور اتنا کمزور قانون کہ میں بھی نہیں چاہتا کہ یہ قومی مجرم بچے، اور اس کے باوجود وہ بچ رہے ہیں۔ شہباز شریف کے حوالے سے واضح ثبوت ہیں،
انہوں نے کہا اس کے باوجود شہباز شریف جو ہے وہ باہر پھر رہا ہے اور ابھی اپنی جو ہے وہ پلاننگ اور منصوبہ بندی کے اندر مصروف ہے. یہ کیا ہے؟ اینٹی کرپشن ہے، FIA ہے، FBR ہے، وہ کیوں یہ کام نہیں کر رہے؟ اب جو ہے وہ پرائم منسٹر عمران خان نے ایک کمیٹی بنائی ہے. اس کمیٹی کے اندر وزیر قانون اور مشیر پارلیمانی امور ڈاکٹر بابر اعوان اور ان کے ساتھ اٹارنی جنرل جو ہے ان پر مشتمل کمیٹی بنائی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ تمام قوانین کو جو ہے وہ جہاں جہاں اصلاحات کی ضرورت ہے وہ سامنے لائیں اور 4 سے 5 ہفتے کے اندر یہ کام کر کے مجھے دیں. جہاں جہاں کوئی قومی مجرم جو ہے وہ اس طرح آسانی سے بچ جائے تو انصاف کا تو جنازہ نکل چکا ہے اور لوگ نظام انصاف سے مطمئن نہیں ہیں. اور لوگوں کا کیا؟ وہ کہتے ہیں میں خود مطمئن نہیں ہوں. میں وزیر اعظم ہونے کے باوجود جو ہے اس نظام کے اندر اتنا جکڑا گیا ہوں کہ میں قومی مجرم میرے سامنے ضمانتوں پر رہا ہوتے ہیں اور میں کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. دیکھیں یہ ہے وہ نظام حکومت، نظام ریاست جس کے اندر جو ہے وہ سب جو ہے وہ بچ جاتے ہیں اور غریب کا آدمی ایک بکری چور، ایک مرغی چور جو ہے اس کی جہاں ضمانتیں نہیں ہوتی اور ساری عدالتیں، سارے انویسٹیگیشن کے ادارے اور سارے جو یہاں پر محکمہ مال ہے سب کچھ غریب کا استحصال کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. اور پھر دیکھیے اب اس حوالے سے حکومت نے اور عمران خان نے یہ کہا ہے کہ پہلے آپ کو علم ہے کہ خط لکھا جا چکا ہے وزارت خارجہ کی طرف سے کہ برطانوی حکومت کو کہا گیا ہے کہ یہ شخص جو ہے نواز شریف قومی مجرم ہے، سزا یافتہ مجرم ہے. 4 ہفتے کا اس کو ٹائم دیا گیا تھا مگر یہ زیادہ ٹائم لے چکا ہے تو اب اس کو آپ واپس بھیجنے کے اندر معاونت کریں. لیکن برطانوی حکومت کی طرف سے چونکہ ہمارا کوئی اس طرح کا معاہدہ نہیں ہے اور ان کو بھی پتہ ہے یہ اسی لیے برطانیہ کے اندر پناہ لیتے ہیں تو اب برطانوی حکومت کو دوبارہ فالو اپ کرنے کے لیے جو ہے پرائم منسٹر نے اپنے لوگوں کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ اس کو واپس لانے کے حوالے سے دوبارہ برطانوی حکومت سے بات کی جائے. تو نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے وزیر اعظم جو ہے وہ بڑا سیریس جو ہے وہ ہو چکے ہیں اور ان کو واپس لانے کا انہوں نے حکم دیا ہے. اب شہباز شریف جو ہے اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. شہباز شریف جو ہے آپ کو علم ہے کہ پچھلی مرتبہ جب شہباز شریف کی پیشی ہوئی ہے تو اس پر ایک یہ تاثر تھا کہ ابھی شہباز شریف گرفتار ہو جائیں گے اور مسلم لیگ نون نے میڈیا کے ذریعے پہلے ہی ماحول بنایا کہ یہ ایک انتقامی کارروائی ہے. تو نیب نے یہ تاثر ختم کرنے کے لیے ایک لمبا جو ہے وہ سوال نامہ دوبارہ ان کو تھمایا. جب شہباز شریف سے انہوں نے سوال کیے تو انہوں نے کہا جی یہ ریکارڈ لندن میں ہے، یہ ریکارڈ تو فلاں جگہ میں ریکارڈ نہیں لایا. تو 1 مہینے کی تاریخ دی گئی. شہباز شریف کو کہا کہ آپ نے تمام ریکارڈ لانا ہے ساتھ. اب آپ کو ہم 1 مہینے کی ڈیٹ دے رہے ہیں اور اس کے اندر آپ جہاں سے بھی ریکارڈ لانا چاہتے ہیں اور جو کچھ اپنی بے گناہی کے اندر آپ بتانا چاہتے ہیں آپ کو ہم آخری موقع دے رہے ہیں، وہ آپ آئیے اور سوالوں کے جواب صحیح طریقے سے دیجیے. اب 2 جون کو منگل کے دن دوبارہ شہباز شریف نے نیب کے سامنے پیش ہونا ہے. سوالوں کے جواب آپ کو علم ہے ان کے پاس ہیں نہیں اور نیب نے پھر ان کے لیے یہ بھی ایک پریس ذرائع کے اندر جو ہے نیب ذرائع کے حوالے سے خبر آئی ہے کہ وہ جہاں پر ان کو بٹھانا ہے باقاعدہ شیشہ لگا کے سینیٹائزر کا انتظام ہے پراپر طریقے سے، جہاں جہاں ان کے لیے جو انتظام کیا ہے یہ بھی خبر بریک کی گئی ہے تاکہ یہ بہانہ بھی شہباز شریف کا نہیں ہوگا. اب شہباز شریف اپنے آپ کو کرونا کی آڑ میں بچانا چاہتے ہیں، یہ بھی ان کو پتہ ہے. اسمبلی کا آگے اجلاس ہے اس حد تک جانا چاہتے ہیں، یہ میں آپ کو ویڈیو میں بتا چکا ہوں. لیکن نیب نے ہتھکڑیاں شہباز شریف کے لیے تیار کر لی ہیں چونکہ حکومت بھی بہت غصے میں ہے، عمران خان بہت غصے میں ہے کہ یہ کیا تماشا بنایا ہوا ہے نیب نے. اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں اینٹی کرپشن کے محکمے کو بھی ایکٹیو کیا ہے اور اس کے اندر جو آٹا سکینڈل کے لوگ ہیں تقریباً 200 افراد کے خلاف جو ہے اس حوالے سے بھی کارروائی ہونے جا رہی ہے. تو نیب جو ہے وہ اگلے 72 گھنٹے ممکن ہے جب یہ ویڈیو پبلش ہو تو اس وقت 60 گھنٹے یا 55 گھنٹے کا ٹائم رہ گیا ہو تو آپ دیکھیں گے کہ یہ شہباز شریف گرفتار ہوگا اور اس کے بعد اور لوگ بھی گرفتار ہوں گے. اور یہ جو ٹائم فریم دیا ہے پرائم منسٹر نے اپنی پارلیمانی یہ جو ایک کمیٹی بنائی ہے لا ریفارمز کمیٹی، ان کو کہا ہے کہ یہ میں اب اس سے مزید آگے جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا. اب ایک اور چیز ہے اور وہ ڈسکشن کے اندر یہ تمام تر جو نظام کی خرابیاں اسی وجہ سے صدارتی نظام کے حوالے سے ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ کے اندر یہ ایک
ہیش ٹیگ گیا اور اس پر لوگ ڈسکس کرتے ہیں. عموماً لوگوں کو علم نہیں ہوتا کہ یہ صدارتی نظام صرف جو ہے ہمارے ٹویٹر پر ٹرینڈ بنانے سے نہیں آئے گا، اگرچہ یہ ایک اچھی کاوش ہے. اور پھر اسلامی صدارتی نظام جو ہے یہ کوئی علیحدہ سے بیسیکلی ٹرم نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تھوڑا صدارتی جو نظام ہے بیسیکلی یہ اسلامی شورائی نظام کے تھوڑا قریب ہے. تو اس وجہ سے اسلامک کی ٹرم جو ہے اس کو یوز کرنا میرا خیال ہے یہ مناسب نہیں ہوتا کہ آپ اصطلاح جو ہے آگے کر دیں اور کل کو کوئی خرابی پیدا ہو تو پھر وہ اسلام پر اس حوالے سے ٹھپا لگ جاتا ہے. بہرحال اس کو آپ اسلامی صدارتی نظام کہیں یا پریزیڈینشل سسٹم آف گورنمنٹ کہیں، یہ ہے اچھا. بالآخر جس طرح کا پارلیمانی نظام نے خرابیاں پیدا کی ہیں، جس طرح سے چوروں ڈاکوؤں لٹیروں کا تحفظ کیا ہے، بالآخر جو ہے لوگ ہمارے نظام حکومت کو صدارتی نظام کی طرف لے جانا پڑے گا. پھر آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ یہ جو پارلیمانی نظام حکومت اور صدارتی نظام حکومت یہ دونوں ہی جمہوری نظام حکومت ہے. ایک امریکہ میں چل رہا ہے اور ایک کا ماڈل جو ہے وہ برطانیہ میں چل رہا ہے. تو اس وجہ سے یہ صدارتی نظام کی طرف جانا پاکستان کے مفاد میں ہے لیکن جانا بڑا مشکل ہے. اب ایک اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر ہم نے عمران خان کو 2/3 اکثریت دی ہوتی پی ٹی آئی کو تو پھر ہم آج مطالبہ کرتے تو یہ صدارتی نظام ہو جانا تھا. ہونا مشکل ہی تھا چونکہ وہ جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو اسمبلیوں میں آتے ہیں جن کے عللے تللے ہیں انہی میں سے وزیر بنانے پر وہ مجبور ہیں اور کچھ مشیر باہر سے بنائے جا سکتے ہیں. تو اس وجہ سے اس خلا کو عمران خان نے پر کرنے کی کوشش کی ہے لیکن وہ شاید جو ایم این ایز ایم پی ایز ہیں وہ تو نہیں مانیں گے، لیکن اس کے لیے 2/3 اکثریت سے ترمیم ہو سکتی ہے کہ ہم آج کے بعد اپنا جو نظام حکومت ہوگا اس کے اندر پارلیمانی کی بجائے صدارتی نظام کی طرف جا رہے ہیں اور صوبوں کی مشاورت بھی اس کے اندر ضروری ہے. اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ پاکستانی قوم اتنی بڑی تعداد کے اندر سڑکوں پر نکلے کہ یہ جو نظام حکومت ہے ہم اس کو مسترد کرتے ہیں، لہذا ریفرینڈم کا آپشن جو ہے وہ استعمال کیا جائے. تو ریفرینڈم کا آپشن موجود ہے. اگر ریفرینڈم کروایا جائے، پریزیڈنٹ ایک آرڈیننس جاری کرے اور ریفرینڈم ہو جائے اور آئین کے اندر کانسٹیٹیوشن کے اندر بھی اس طرف جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ آرٹیکل اشارہ کرتے ہیں تو اس حوالے سے ریفرینڈم ہو سکتا ہے اور قوم کی اکثریت جو ہے وہ اس حوالے سے یہ پاس کرے کہ جناب ہمیں صدارتی نظام چاہیے، ہم پارلیمانی نظام سے تنگ آ گئے ہیں. تو پھر صدارتی نظام اس ملک میں نافذ ہو سکتا ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی یہ خواہش ہے، خواہش تو ہر بندہ سمجھتا ہے کہ ملک میں بہتری آنی چاہیے، لوٹی ہوئی دولت واپس آنی چاہیے، مجرموں کو سر عام سزا ہونی چاہیے. لیکن یہ ہے کہ ابھی یہ تھوڑی تعداد ہے پاکستان میں، جو باشعور طبقہ ہے وہ کم ہے، جو جہلا کا طبقہ ہے، جو مذاق کرنے والے لوگ ہیں، جو چوروں ڈاکوؤں کے سپورٹرز ہیں، جو عمومی اچھی سنجیدہ بات کو سنجیدگی سے نہیں لیتے، ابھی پاکستان میں ان لوگوں کی اکثریت ہے. تو جو لوگ باشعور ہیں ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ لوگوں کا شعور بیدار کرنے کی وہ جدوجہد جس طرح ابھی ٹویٹر پر وہ مہم چلا رہے ہیں، فیس بک پر چلا رہے ہیں، یہ مہم جاری رکھیں تا وقت کہ ایسا وقت آئے کہ پاکستانی قوم کی یہ آواز اور نعرہ بن جائے. اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.